زندگی رمضان کی طرح گزارو، آخرت عید کی طرح ہوگی۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جاؤ جس کے بعد آپ تاعمر خاموش بددعا کے حصار میں آ جائیں۔ یاد رکھیں کہ یہ خاموش بددعا بہت دور تک جاتی ہے اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہے اور نہ ہی جینے دیتی ہے۔ دوسروں کی زندگی میں خوبصورت احساس بن کر شامل ہوں جو ہوا کی طرح ہر وقت گھیرے رکھے، بہار کی طرح چلے جانے کے بعد بھی یاد آئے تو دل کو اپنی یادوں کی مہک سے معطر اور پھول کی طرح کھلا دے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ خود کو ایسا بنانے کی کوشش ضرور کریں۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو اللہ کریم نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ جب میں نے اپنی خواہشات رب کے ہاں جمع کروانا شروع کیا تو اس کی عنایتیں دیکھ کر مجھے ہر اس لمحے پر افسوس ہوا، وہ ندامت ہوئی جب میں نے بندوں کے سامنے اپنی حاجات کو رکھا، انہیں اپنا وکیل بنایا اور انہوں نے واپس مجھے ہی میرے مایوسی، اذیت اور تکلیف سے دوچار کیا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر امتحانات اور ان کا سلسلہ نسب مورخین کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے درمیان ہونا بتلایا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح آسودہ اور خوشحال رکھا تھا۔ مایوس باغات، کھیتیاں، کوٹھیاں، زمینیں، اولاد صالح وغیرہ، آپ علیہ السلام کو سب کچھ مرضی کے مطابق عطا کیے گئے تھے۔ آپ بڑے شکر گزار اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ بحکم الہی چند ہی روز میں آپ علیہ السلام کی تمام اولادیں مر گئی۔ کوئی ڈوبا، کوئی مکان کے نیچے دب گیا، کوئی کسی مرض سے ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے تمام جانور، گھوڑے، اونٹ، بھینس، گائے، بکریاں وغیرہ سب مر گئے۔ کھیتیاں اور باغات جل گئے اور اجڑ گئے، مکانات گر پڑے، تمام سونا چاندی تلف ہو گیا، لیکن آپ علیہ السلام برابر صبر کے ساتھ شکر کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے مصائب کا اس پر بھی خاتمہ نہ ہوا، خود بیمار پڑ گئے اور سخت جسمانی اذیت و تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف بیوی رفیقہ رہ گئیں جو آپ کی خدمت کرتی اور محنت و کام کاج کر کے پیٹ پالنے کو بھی لایا کرتی تھی۔
مدتوں تک آپ ان امتحانات و مصائب میں گرفتار رہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی، اہل ویال مر گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ میں باقی نہ رہی، تو آپ نے ذکر خدا میں اور بڑھ گئے۔ آپ فرمانے لگے کہ اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے، مال دیا، اولاد دی۔ اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو فارغ کر دیا، اب میرے دل میں اور تجھ میں کوئی حالہ نہ ہو رہا۔ غرض کہ حضرت ایوب علیہ السلام مدتوں ان امتحانات میں مبتلا رہے، جب تکلیف و اذیت اور دشمنوں کے طعنہ و تثنیہ حد سے گزر گئے۔ بالبالغ دوست بھی کہنے لگے کہ معاذ اللہ، یقیناً ایوب نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے جس کے سزا ایسے ہی سخت ہو سکتی تھی۔ تو آپ بہت ہی بے چین و مضطرب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا گو ہوئے اور مصائب کے دور ہونے کی دعا کی۔ رب کو اس طرح پکارنا تھا کہ دریائے رحمت امید پر خدائے ذوالجلال نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر پہلے سا مال و منال دے دیا۔ نئی اولاد بھی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ خدائے ذوالجلال نے زمین سے چشمہ نکالا، حضرت ایوب علیہ السلام اس سے پانی پی کر اور نہا کر تندرست ہو گئے۔ ان کی آن میں سارا مرض جاتا رہا، حالات معمول پر آ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو انتہائی آزمائش و تکالیف کے بعد تندرستی، اولاد و اموال عطا کرنے میں دو مصلحتیں بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ ایوب علیہ السلام کی حالات قابل رحم ہو گئی تھی، اللہ نے اپنی طرف سے رحمت نازل فرمائی۔ دوم یہ کہ تمام عبادات اور بندگی کرنے والوں کے لیے ایک نصیب اور یادگار قائم ہو گئی کہ جب کسی نیک بندے پر دنیا میں سخت اور آزمائش کا وقت آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا اور استقلال دکھلانا اور صرف اپنے پروردگار سے فریاد کرنا، خواہ کتنے ہی مصائب کا ہجوم ہو، اللہ سے منہ نہ موڑے اور مرکز توبہ جات الہی ہی کو سمجھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر نظر عنایت فرمائے گے انشاءاللہ۔ سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھ گئی ہے، دل پھٹنے لگا ہے درد کے مارے۔ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمیں منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، یہ معاملہ اب جیسا وہ کرے گا اس میں ہم راضی، لیکن دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہے کہ ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہے۔ وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس کو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیزیں دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہ ہو؟ وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ایک لا حاصل چیز کے لیے تو وہ کیسے راضی ہوگا جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجہ دے رکھی ہے؟
تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہیں، تب بھی روتے رہو گے اس چیز کے لیے جس سے تم اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پر یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلہ پر راضی ہو جاؤ، اسے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو۔ جب تم اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ کامل یقین رکھو گے تو یا تو وہ نصیب بدل دے گا یا دل موڑ دے گا۔ تعلق خدا سے بنائے رکھو۔ تعلق کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا قطرہ اگر صاف ہاتھوں پر گرے تو پینے کے قابل ہے، گٹر میں گرے تو پاؤں دھونے کے بھی قابل نہیں ہے، گرم سطح پر گرے تو بھاپ بخارات بن کر غائب، کنول کے پتے پر گرے تو موتی کی طرح چمکے گا، صدب سیب پر گرے تو موتی بن جاتا ہے۔ قطرہ وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق کس سے رہا۔ تعلق ایک ایسا پودا ہے جس میں سچ کی مٹی، احساس کا پانی، انسانیت کی ہوا اور اعتبار کی دھوپ ہو تو یہ پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے سے جڑے لوگوں سے آب حیات جیسا تعلق بنائیں، شفا والا، محبت والا، نہ مٹنے والا، ایسا کہ رزق کے لائق ہو اور دل میں گھر کر جائے۔ تعلق ایسے نبھائیں کہ مان کو تم پہ مان ہو۔ تعلقات احساسات خوبصورت ہو مگر امیدیں کم ہوں۔ اپنی ہنسی اور خوشی کو کم نہ ہونے دیں، اپنے جذبات کو کمزور نہ ہونے دیں۔ اپنی کچھ خوشیاں اور اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نعمتیں اپنے تعلقات والوں میں بھی تقسیم کیا کریں، شاید ان کو زیادہ ضرورت ہو۔ زندگی کو سب کے ساتھ جینا سیکھیں، خوش رہیں ان کے لیے جو آپ کی اداسی سے مرجھا جاتے ہیں، مسکرائیں اور مسکراہٹیں بانٹیں۔ پردہ صرف یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کے رکھو، پردہ یہ بھی ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی بھوک کے سامنے کھانے کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرے۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمانے کی۔